آپ سب کی سلامتی ہو. آئیں یسوع مسیح کے لیے زوردار تالی بجائیں, جس کی بدولت آج شام ہم اس جگہ پر ہیں. زوردار تالی بجائیں, زوردار تالی بجاتے جائیں گے. ہولی اسپرٹ کو ویلکم کریں گے اس جگہ پر, جو آلریڈی ورشپ کے اندر یہاں پر کام کر رہا تھا, بہت سارے دلوں کو دھو رہا تھا. یہ تالی کم ہے. آج اگر کسی بادشاہ کو ویلکم کریں گے تو کیسے ویلکم کریں گے؟ یہاں پر وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تھینک یو. آئیں سب تشریف رکھیں گے. خدا ہم سب کو برکت دے. اور آئی ہوئی تمام زندگیوں کے لیے جو اس جگہ پر موجود ہیں, بھائی کہہ رہے تھے کہ تعداد چاہے کم ہے لیکن ہم خدا کی کیا کریں گے؟ ورشپ کریں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں گا. اس نے یہ نہیں کہا میں آؤں گا, اس نے کہا میں آلریڈی موجود ہوں گا. کتوں کا ایمان ہے وہ یہاں پر موجود ہے؟ ہاللیلویا, ہاللیلویا. بھئی کئی دنیا کے بادشاہ وعدہ کرتے ہیں آواں گے, مگر کبھی کبھی حالات کی وجہ سے, کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ اپنے چاہنے والوں کو کبھی کبھی مایوس کر دیتے ہیں. مگر جس بادشاہ کی ہم ورشپ کرتے ہیں وہ بند دروازوں سے بھی اندر آ جاتا ہے. ہاللیلویا. وہ دیواروں میں سے بھی آ جاتا ہے, اور اس نے اپنے وعدے کو جو اس نے کیا ہے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ اس کو پورا کرتا ہے. آمین. تو آپ گئے ہیں. اب کتنے لوگ ہیں جو تو تیار ہیں کہ خدا کی آواز کو سنیں گے؟ ہاں, آئے میرے ساتھ مل کر نکالیں گے غلطیوں کا خط, اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت. اور ذرا اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی کو اور بہن کو بولے, مسیح میں اپنی آزادی کو محفوظ رکھیں. ذرا ایک دوجے ویکھ کے کہو, ایک ٹاپک یاد رہنا چاہیے تمہارا. بولو ذرا کی ٹاپک ہے؟ ہاں, مسیح میں اپنی آزادی کو. آزادی بڑی ہزار نعمت ہے. اگر ادھر کوئی شخص بیٹھا ہوا بیڑی کے اندر ہو, اس کے ہاتھ کے اندر ہتھکڑی ہو, تو کیا وہ ورشپ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے ورشپ؟ اگر کوئی شخص بیڑی کے اندر ہے اور وہ یہاں تک چل کر آ نہیں سکتا, کیونکہ بیڑی جب ڈالی جاتی ہے تو اس کے ساتھ قلعے کے ساتھ باندھ بھی دی جاتی ہے. مگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر قربان ہو کر ہمارے اوپر سے تمام بندنوں, جوؤں کو اور بیڑیوں کو توڑ دیا ہے, اور اس نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ آزاد رہیں. آمین. غلطیوں کا خط اس کا 5 باب اس کی پہلی آیت میں, مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے, پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. آج آپ جس طور سے خدا کو جانے ہیں, آپ نے یسوع پر ایمان رکھا ہے, آج خدا آپ کے اسپرچل لیول کو چینج کرے گا. آمین. کیونکہ وہ اپنے کلام کو نازل کر کے ہمیں جسمانی اور روحانی طور پر شفا بخشتا ہے. اور یہاں پر جب اس نے غلطیوں کی کلیسیا کو خط لکھا تو اس نے سب سے پہلے ایک بات کہی, وہ کہتے ہیں مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے. آزاد ہے, مسیح تو آزاد ہے, مگر اس نے آزاد کس چیز میں کیا ہے؟ اس نے ہمیں ہر طرح کی بدکاریوں سے, ہر طرح کے بندنوں سے, ہر طرح کے جوؤں سے, ہر طرح کی بت پرستیوں سے, ہر طرح کے ان کاموں سے جو زمین کے اوپر ہوتے ہیں, اس نے اپنی عظیم بدن کی عظیم قربانی دے کر ہمیں تمام بندنوں جوؤں سے آزاد کر دیا. آمین. اور وہ کہتا ہے کہ مسیح نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ زمین پر زندگی کو گزار سکیں اور اچھے مسیحی ہونے کا کیا دے سکیں. انہیں ہر کام جو بھی آزاد نہیں جو چھڑے ہیں کہ تسی بگڑی ہوئی قوم بن جو, ہاں تسی زیادہ لاڈلے بن جو, تواڈے من چ جو آئے, جو تواڈے دل چاہے تسی کرتے پھرو. انہیں کچھ چیزاں جو تانوں پابند بھی کیتا ہے, ہاں
اس نے کہا اس جہاں کے ہم شکر عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت ہاں ساڈی صورت بھی ہوئی رہتی ہے, ساڈی عقل بھی ہوئی رہتی ہے, ساڈا لائف سٹائل بھی ہوئی رہتا ہے. جو ساڈے باپ دادا دا لائف سٹائل سی ہوئی آزادی کتے بھی نہیں ہوئی. بس نعرہ بڑا مارنے کہ اسی کیا یسو دے پیروکار ہاں, مگر اتنے وہ کہن دے مسیح نے تانوں آزاد کیتا ہے. کہا دے لے روحانی طور تے تانوں ہر طرح دے بندنا جوہاں جو نے کٹ دیتا ہے. تہاڈی جڑا جسم ہے ہر انسان دا وہ بڑی آپس چ کشمکش چ رہندا ہے. ٹھیک ہے, روح جڑی ہے بدن کے خلاف خواہش کرتی ہے اور ہمیشہ ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اس کے بدن اور جوؤں کے نیچے رہیں, ہم گناہ کے مرتکب رہیں. ہم چرچ کے اندر ہوتے ہوئے بھی کبھی چرچ کے اندر تو ہوتے ہیں مگر مسیح ہمارے اندر ہم آزاد نہیں ہوتے. بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے جذبات کے اندر, بہت سارے احساسات کے اندر, بہت سارے خیالوں کے اندر ہم ایک گم شخصیت ہوتے ہیں اور ہم لدے ہوتے ہیں اور ہم گناہ کے جوئے کے نیچے ہوتے ہیں. ہم ریگولر چرچ میں جانے والے ہو سکتے ہیں, ہاں ایوری سنڈے, ایوری فرائیڈے, ہر میٹنگ تے سب پہنچنا ہاں, لیکن یسو مسیح ساڈی زندگی دے وچ اودی آزادی ساڈی زندگی دے وچ فریڈم ساڈی زندگی دے وچ نہیں ہوتا. بعض لوگ ورشپ کے دوران بھی کسی اور سوچ میں گئے ہوتے ہیں, انہاں دے اوتے ہوئی جوئے پہ ہوتے ہیں, کوئی آزادی نہیں ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وائس کی کتاب میں لکھا ہے, اس نے کہا کہ میں نے انسانوں کو آزاد رہنے کے لیے بنایا مگر انہوں نے اپنے لیے بہت ساری بندشوں کو تجویز کیا. بعض دفعہ ہم اپنی سوچ اور خیالوں کے اندر, اپنے جذبات اور احساسات کے اندر, اپنے بہت سارے فیصلہ جات کے اندر پابند ہوتے ہیں. ہم جوئے کے نیچے ہوتے ہیں, ہم سے ڈیسیژن نہیں لیا جاتا, ہم سے اس چیز کے لیے جو آزادی خدا نے ہمیں دی ہوتی ہے ہم بہت ساری چیزوں کے اندر قید ہوتے ہیں. بہت ساری بیڑیاں ہم نے اپنے پاؤں کے اندر ڈالی ہوتی ہیں, بہت سارے ہم نے اپنے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیوں کو رکھا ہوتا ہے جس کے اندر ہم مرتکب رہ کر زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری مایوسیوں کا شکار رہتے ہیں. میں نے بہت سارے ایماندار مسیحوں کو مایوسیوں کا شکار دیکھا ہے. وہ کہتے لگے ہوئے ہیں اتنے سالوں تو خدمت کرن, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, 50 سال گزر جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم خدا کے خادم ہیں, ہم مسیحی ہیں, ہم مسیحی گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں مگر برکت نہ ان کی زندگیوں میں اسپرچولی کوئی برکت ہوتی ہے, نہ فائنینشلی کوئی برکت ہوتی ہے, اور سالوں سال اپنی نسلوں کو بھی ان جوؤں کے نیچے رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کمپلیٹلی اپنا آپ مسیح کو نہیں دیا ہوتا اور اپنے اوپر سے ان جوؤں کو نہیں توڑا ہوتا, جس کی وجہ سے ان کی نسلیں بھی ان بندنوں اور جوؤں کے اندر رہتی ہیں. مگر ہمارا خدا نسلوں کا خدا ہے. ہاللیلویہ. ہمارا خدا پشتوں کا خدا ہے اور خدا آج کی شام ہماری زندگی اور نسلوں کے اوپر سے اپنے کلام کے ذریعہ سے بندنوں اور جوؤں کو توڑ کے رکھ دے گا. ہاللیلویہ. کیونکہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو ایک گواہی کے ساتھ دوسروں تک اس کے کلام کو لے کر جا سکے اور اپنی شخصی زندگیوں سے بھی خدا کے نام کو عزت اور جلال دے سکے. مگر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں آزاد کیا ہے. کس لیے؟ کہ آزادی سے زندگی گزارو. کل کی فکر, کسی کو اپنے فیوچر کی فکر ہے, کسی کو اپنی رویا کی فکر ہے, کسی کو اپنا چرچ بنانے کی فکر ہے, کسی کو تعلیم کی فکر ہے, کسی کو اپنا گھر بسانے کی فکر ہے, کوئی اپنا برائٹ فیوچر چاہتا ہے. بھئی آپ اپنا خدا کے تابع کر دیں, وہ آپ کے لیے حالات کو بدل دے گا اور چیزوں کو بنانا شروع کر دے گا. آمین آمین. مگر ضرورت ہے کہ پہلے یسوع کے لہو سے دھل کر اپنا پاک اور صاف کر لیں, اپنی زندگیوں کو اس کے تابع کر دیں, ہم اپنا آپ اس کے سامنے رکھ دیں. بعض دفعہ ہم بہت سارے مسیحی کیا کرتے ہیں, بہت سارے پروجیکٹس لے کر خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. خدا میں چلیا ہوں, میرا نال رہی.
ہیں کہ خدا تو میں کہنا میں تو نہیں کلیا تھا. ہم اپنی چیزوں کو بنا کر خدا کے سامنے رکھتے ہیں. جس دن ایک ایماندار اپنی ساری سوچوں کو، اپنی ساری فکروں کو ایک طرف رکھ کر یسوع کے قدموں میں جھک جاتا ہے اور پاک روح کی رہنمائی سے قدموں کو اٹھانا شروع کر دیتا ہے، اسی دن سے خدا کا قدم اس کے قدم کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ آزادی کے ساتھ اپنی زمین پر رہتے ہوئے اپنی برکتوں کو حاصل کرتا ہے. آمین. میں نے اس سال کو کہا سپریم بلیسنگ کا سال، اور یقین جانے اسپرچلی میں نے اس سپریم بلیسنگز کو دیکھا ہے. میں نے فائنینشلی بولا کہ یہ سال سپریم بلیسنگ کا سال ہے اور خدا اپنی مافوقل فطرت قدرت کے ذریعہ سے زمین پر بڑے بڑے کام کرے گا. میں نے یہ جب چیزیں بولی اسی سال کے اندر خدا نے ان چیزوں کو پورا کیا. آمین. کل میرے پاس ایک ٹیچر کھڑی تھی اور وہ کہتی ہے ایک جگہ پر آپ کا ذکر ہو رہا تھا، تو کہتی ہے کہ وہاں پر ایک بات کہی گئی کہ خدا نے اس عورت کو بڑا بلیس کیا ہے، اس کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر، فائنینشلی بھی. میں نے اس کو کہا یہ بات جو میں نے سپریم بلیسنگ کی کہی تھی، اس نبوت کو خدا پورا کر رہا ہے، کیونکہ یہ بات میری طرف سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی طرف سے تھی. میری بات مٹی میں مل سکتی، میرا پروجیکٹ مٹی میں جا سکتا ہے، مگر جو بات خدا کی طرف سے ہے، دنیا ٹل جائے گی، حکومتیں ٹل جائیں گی، آسمان ٹل جائے گا، مگر خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام کبھی بھی نہیں ٹل سکتا. وہ جو کچھ کہتا ہے وہ زمین پر اس کو پورا بھی کرتا ہے. ہاللیلویا. اس نے ہمیں آزاد کیا ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ قوموں کے درمیان میں، امتوں کے درمیان میں، قبیلوں کے درمیان میں، ملکوں کے درمیان میں، گلی کوچوں کے اندر اس کے نام کا پرچار کریں اور اپنی زندگیوں سے زندہ خدا کو جلال دے سکیں، کیونکہ اس نے ہمیں آزاد کیا. آزاد کس لیے کیے؟ نہیں پھر فکرہ دے تھلے ہاں مینہ کے جنگے گا. میں یہاں پر گواہی دے رہی ہوں، اس سال میں خدا نے مجھے لاکھوں میں دیا اور ابھی تک یہ گواہی دے رہی ہے. تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب میں نے ابھی سال ختم نہیں ہوا اور میں نے خدا کی حضوری میں وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں. میں لاکھوں کی بات نہیں کر رہی، 1.5 کروڑ کے قریب میں نے کام کیا جو زمین پر خدا نے مجھے بلیس کیا. میں یہاں پر بتانا چاہوں گی، یہ گواہی ہے تاکہ آپ انکریج ہوں. میں کل ایک جگہ پر تھی اور کسی نے مجھ سے پیسے مانگ لی، میں نے دے دیے. میرے پرس میں وہی تھے، میرے پرس میں 20 روپے رہ گئے. تو میں نے ایک سسٹر کو کہا، میں کھا رہی، میرے کچھ گیسٹ آئے ہوئے، میں نے ان کو کہا مجھے 1000 روپیہ دے. خدا نے مجھے سخت ڈانٹا. اس نے کہا تو گھر پہ نہیں اندر جا، میں پڑا ہوں. اور جب میں اندر گئی اور کل کے دن میں مجھے تھینکس گیونگ جو تھی وہ 30,000 روپیہ میرے کمرے کے اندر تھا. میں نے تجھے سپریم بلیسنگ دی ہے. اور جب میرے منہ سے 1000 روپیہ نکل رہا تھا، خدا نے میرا کان پکڑ لیا. پاکرو نے کہا نہیں تو نہیں مانگنا، تو اپنے بیڈ روم میں جا. میں گھر پہ نہیں تھی اور کوئی میرے کمرے کے اندر انویلپ چھوڑ کر چلا گیا تھا. خدا نے کہا جب تیرا پرس خالی ہوا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، اس شخص کو اس نے بری طرح ہلا کے اس جگہ پر بھیج دیا. اور اسی ہفتے کے اندر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے. ہمیں پیسوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں کھانے پینے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں پہننے اڑنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ہر وقت اس فکر میں رہنا ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے اور ہم نے بادشاہوں والی زندگی کو گزارنا ہے اور وہ زمین پر میری اور آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے. ہاللیلویا. بھئی وہ پتھر میں کیڑے کو دے رہے، ہاں کبھی سوچا اس میں؟ پتھر میں کیڑا کبھی نظر نہیں بھی آتا، مگر خدا اس کی نیڈز کو پورا کر رہے. پیسوں کے لیے فکر مند نہ ہو، آپ آزادی کے ساتھ زندگی کو گزاریں. خدا آپ جہاں پر بھی ہوں گے، خدا آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا. آمین. کیونکہ اس نے ہمیں آزاد کیا ہے، اس نے ہمیں غریب نہیں بنایا. آپ جس دن اس لیول پر آ گئے نا کہ آپ کو پتا چل گیا جس نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتا ہے. آمین.
اس نے کہا ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے تو چاہے بھول جائے، چاہے وہ اپنے رحم کے فرزند پر ترس کھائے یا نہ کھائے، مگر وہ کہتا ہے میں یہوہ پاک ہر وقت تمہاری فکر کرتا اور میں تم پر اپنے ہاتھ کو بڑھائے رکھتا ہوں۔ آمین۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں آزاد کیا ہے۔ ہاں؟ دنیا کی اور کوئی طاقت آپ کو آزاد نہیں تھی کر سکتی، کوئی حکومت، کوئی بادشاہ، نہ دنیا کا کوئی اور معاملہ آپ کو آزاد کر سکتا تھا۔ آپ کی آزادی کے لیے اس نے اپنے بدن کو پیش کر کے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ میری اور آپ کی آزادی کے لیے بہا دیا ہے۔ اس نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج پہن کر، اس نے اپنے منہ پر تھکوا کر، اس نے اپنی داڑھی کو نچوڑ کر، اس نے اپنی کمر پر 40 کوڑے کھا کر، اس نے اپنے ہاتھوں میں کیل ٹھکوا کر، اس نے صلیب پر چڑھ کر، اس نے میری اور آپ کی آزادی کا اعلان کیا ہے۔ اس نے کہا میں مر گیا تھا، میں دفن ہوا، اب میں جیتا ہوں اور ابدالآباد جیتا رہوں گا۔ اس نے ایک بڑی نجات کا کام کیا ہے، اور یہ نجات صرف گناہوں سے آزادی کا کام نہیں اس نے کیا، بلکہ اس نے آپ کی غربتوں کو بھی ختم کر دیا ہے، اور اس نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور خدا کا روح تم میں؟ ہاں؟ وہ کہتا ہے خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، بس قائم رہو۔ کس میں؟ پاکیزگی میں، اس کی وفاداری میں، اس کے کلام کو ماننے میں، اس کے ساتھ وفاداری میں بڑھنے میں۔ وہ کہتا ہے بس قائم رہو، اور کسی بھی برائی کو، گناہ کا پردہ آزاد جانو، مگر لفظ کیا کہہ رہے ہیں؟ مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ ہے۔ چرچ میں تو ہم اسپرچل ہیں، مگر گھر کے اندر ہم کیسے ہیں؟ بناوٹی مسیح، ایسے نہیں دے ہلے تک جوئیاں تھلے ہیں۔ چرچ دے وچ ساڈی آواز بڑی مٹھی ہوندی ہے، اور بھائی کیا حال ہے، اور بہن کیا حال ہے؟ گھر دے اندر ہو سکتا ہے بڑے بھرا نے پتہ نہیں کچھ بلاتے ہو، پتہ نہیں اپنی بیوی کو کس طرح بلاتے ہیں، اپنے شوہر کو، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان ہمارا لہجہ کیسا ہو ہے۔ وہ 7واں گھر بھی سوڑ رہے ہوتا ہے، اندر کوئی معاملہ خراب چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو آزاد تو جانو، مگر اس آزادی کو گناہ کا پردہ۔ جڑے بناوٹی مسیحی نے انہوں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں اندروں کنیاں دی ہلچل لگی ہوئی ہو، منو نہیں پتا، خدا دے رہا ہے، کلام براہ راست خدا کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کیسے ہیں۔ کیا آپ جو چرچ کے اندر ہے آپ گھر کے اندر ویسے ہیں؟ یہ تو نکلنے ساڈا ٹیمپو اور ہو جاتا ہے۔ جن جی گیٹ چو باہر تے شخصیت چو بھی باہر، مسیحت چو بھی باہر، آزادی چو بھی باہر، پھر اس سے غلامی دے چوبے دے وچ وہ کہندا ہے کہ اپنے آپ کو آزاد تے جانو، مگر انہوں بدی دا پردہ ہے نہ تے تہاڈا مسیح، مگر اندروں تسی کی ہے۔ اس نے کہا ویسا ہی رکھو مزاج جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی۔ ہمارا مزاج، ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہمارا بول چال، ہمارا پہننا اوڑھنا کس کی عکاسی کرتا ہے؟ ہاں؟ وہ کئیاں نے کڑے پائے ہوندے نے، مندری پائی ہوندی ہے، میں کی ہوں؟ آج کل سٹائل ہے جو مرضی بنا لو، مگر ہے ہم کیا؟ کئی تے اپنے آپ مسیح کہنے تو بھی ڈر دے جو وقت آنا ہے، بلکہ آپ پہنچ جائے، ہاں وقت آن پہنچ جائے، پتہ چل جائے گا کہ جس نے ہمیں آزاد کیا ہے کیا ہم اس میں آزاد ہیں۔ یہاں پر وہ کہتا ہے خود کو آزاد تو جانو، مگر اس کو گناہ کا پردہ، بدی کا پردہ، یہ ایک مسیح کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی ذات میں دوہری شخصیت کو رکھے۔ یہ ایک
मसीह को जेब नहीं देता कि वो अपनी जात में दोहरी शख्सियत को लेकर चल रहा हो। वो जहां पर भी हो, वो लोगों के अंदर है, वो तन्हाई में है, वो गैदरिंग में है, वो चाहे कहीं पर भी है, उसका मिजाज और रवैया यीशु जैसा ही दिखना चाहिए। आमीन। क्योंकि उसने हमें आजाद किया। आजाद अपनी आजादी को क्या रखना है? महफूज रखना है। तो कई तो बहुत ही आजाद हो जाते हैं, कहते हैं जहां पर रूह है वहां पर वो फिर अपनी आजादी नाल काम करते हैं जो उन्हां दा दिल करदा है। भावें रूह उत्थे जुम्बश कर रहे हैं या नहीं, वो अपने स्टाइल च सब कुछ करी जाते हैं। वो हर काम च आजाद हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें खुदा ने आजाद कर दिया, जहां पर रूह है वहां पर आजादी है। असी भावें इंज करिए, असी भावें उंज करिए, हुण असी अपनी मर्जी के नाल जिंज मर्जी करिए। कलाम को पीछे छोड़ देते हैं और बहुत कलाम से दूर चले जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। कलाम विचों भी बाहर, मसीहत विचों भी बाहर, ते फिर चर्च विचों भी कदी-कदी बाहर हैं। नवी कलीसिया शुरू। मैं रोया के खिलाफ नहीं, मैं खुद रोया के लीडर हूं, मैं रोया को लेके चल रही हूं। मगर जब खुदा के ना फिर दावा भी करो ना, हाँ खुदा ने क्या है। मैंने जब खिदमत का स्टार्ट किया तो मैंने खुदा ने मुझे कहा मैंने तेरी खिदमत को पायदारी बख्शी है। तू माँ के पेट के अंदर पड़ने से पहले ही एक लीडर की हैसियत से चुनी गई है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे चर्चिज में काम किया है, बहुत सारे शहरों में काम किया है, और खुदावंद के फजल से बहुत सारे मुल्कों में भी खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। इंटरनेट के जरिए से खुदा मुझे यूज कर रहा है बहुत सारे मुल्कों के लिए, और खुदा जिंदगियों के अंदर काम कर रहे हैं। मगर उसने इस रोया को पहले से क्लियर कर दिया। मैंने जितने लोगों के साथ काम किया, मैं दावे के साथ कहती थी कि खुदा ने मुझे अलग रोया दिया। मैं कभी छुपा के नहीं सीखा कि मैनू कड़ देंगे या रखेंगे, मैनू फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैनू खुदा ने चुनिया और अपने वक्त में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और वो कर भी रहा है। खुदा मेरी सोच से बढ़कर मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और जो बरकत उसने 2023 में दी है, खुदा 2024 में एक बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। खुदा उसकी आगाही दे रहा है, खुदा उस काम को करेगा, खुदा बहुत सारी जिंदगियों को जीतेगा, खुदा बहुत सारे शहरों के अंदर काम करेगा, खुदा अपने जलाल को जमीन पर जाहिर करेगा। और खुदा जो आज़ादी उसने मुझे दी है, मैंने बड़ी आज़ादी के साथ खिदमत के अंदर कदम रखा है, और मैं बड़ी जुर्रत के साथ काम कर रही हूँ। आमीन। मैंने कहीं पर भी डर के कभी काम नहीं किया, और बहुत सारे लोगों को मेरी ये गवाही भी पसंद है कि मैं बहुत ना डर हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे मसीह ने आजाद किया, आजाद रहने के लिए। हाँ, उसने कहा उनसे मत डरो जो बदन को क्या करते हैं, हलाक करते हैं, इस बदन के खिलाफ बोलते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं, आपकी खिदमत के खिलाफ बोलते हैं, आपकी शख्सियत के खिलाफ बोलते हैं। खुदा ने कहा उनसे मत डरो, उनसे डरो जो बदन और रूह को बनाने वाला है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मैंने तुम्हें आजाद किया, आजाद रहने के लिए। मसीह में अपनी आजादी को क्या रखो, महफूज रखो, कायम रहो। और उसने कहा है कि जो कोई मुझ में कायम रहेगा और मेरा कलाम उसमें कायम रहेगा, वो जो कुछ चाहेगा जमीन पर मैं उसके लिए कर दूंगा। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील निकालिएगा, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पर मसीह में कायम रहने के कितने फायदे हैं। जरा खोलिएगा। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं। अगर हम 5 आयत से पढ़े तो यहाँ पर कह रहे हैं मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम न रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए। पर रहना की उन्हें सानू आजाद किया ताकि
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ। हाँ, अगर आप ईमान ले आए हैं, अगर आपने तौबा कर ली है, अगर आपने निजात पा ली है, आप पर खुदा ने भेदों को खोल दिया है, तो फिर उसके बाद एक मसीही की जिम्मेदारी है कि वो उसके अंदर बना रहे, उसके अंदर कायम रहे, क्योंकि वो कहते हैं जो डाली मुझ में कायम रहती है वो बहुत सारा क्या लेकर आती है। कि अगर असी मसीही हैं, असी तौबा कर ली हुई है और 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मगर हमारी जिंदगी के अंदर फल, तो फिर कहीं ना कहीं मसीह के साथ आपकी ये गांजर है ही नहीं। जिथे ए गल नहीं है फिर उथे फल भी नहीं। हाँ, वो एक मुहावरा इंग्लिश का, नो कंटेक्ट नो रिलेशनशिप। अगर वो नाल राबता ही नहीं है तो ताल्लुक किवें अच्छा बढ़ेगा, रिश्ता किवें अच्छा बनेगा। रिश्ता कायम रखने लिए ताल्लुक को कायम रखना बहुत जरूरी है। इसलिए वो कहता है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, जैसे मैं दूसरों को माफ करता हूँ, जैसे मैं दूसरों के लिए अपना पेश करता हूँ, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी रास्तबाजी की बातें, मेरा कैरेक्टर, मेरा मिजाज, मेरा रवैया, मेरा किरदार अगर तुम में कायम रहे तो तुम बहुत सारा क्या लेकर आओगे। क्योंकि मैंने तुम्हें आजाद इसलिए किया कि तुम बहुत सारा क्या लेकर आओ, तुम बहुत सारा फल लेकर आओ और तुम्हारा फल फिर कायम भी रहे। क्योंकि वो कहता है मैंने तुम्हें आजाद किया, आजाद। इसलिए वो कहता है मसीह में अपनी आजादी को क्या रखो, महफूज रखो, पाकीज़गी में जिंदगी गुजारो, पाकीज़गी में उसके साथ बढ़ो, हर रोज मसीह के साथ एक रूह होकर जमीन पर उसके काम को पूरा करो। और जो कुछ उसने तुम्हें बताया है और जिस बुलावे के साथ उसने तुम्हें बुलाया है, रूहानी तौर पर उस बुलावे में बढ़ते चले जाओ। अगर तुम उस बुलावे में उसी तरह बढ़ते जाओगे तो ये आजादी बहुत सारी जिंदगियों को आजाद करती चली जाएगी। हालेलुया। आप अगर आजाद हुए हैं तो जब आप उसके रूह में कायम होते हुए जिंदगियों के पास जाएंगे, शहरों में से गुजरेंगे, गलियों में से गुजरेंगे, तो आप दूसरों के लिए भी उस बुलावे में आजादी का सबब ठहर सकते हैं और आपके वसीला से खुदा बहुत सारा काम कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि किसी एक को खुदा ने रखा है, भाई उसके लिए जो भी अपना पेश करेगा वो उसको उसी तौर से अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करेगा। आमीन। हम अक्सर बड़े खादिमों को देखते रहते हैं, उस पर ये मसा है, उन पर ये बरकत है, उन पर ये बरकत है। भाई जिस रूह से खुदा ने उस खादिम को भरा है वही रूह आपके अंदर भी है और आप उनसे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें आजाद किया आजाद रहने के लिए और आजादी के साथ काम करें। अक्सर शैतान कहता है तू ये नहीं कर सकता, होता है कितनों के साथ होता है। अक्सर वो कहता है ये टारगेट तू नहीं अचीव कर सकेगा, तुझसे ये नहीं बन पाएगा, तू कामयाब नहीं हो सकता, तेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तू जिंदगी में कामयाब शख्सियत नहीं बन सकता। भाई उसको कहे यीशु ने मुझे आजाद किया आजाद रहने के लिए। उन्हें जवाब दो, मेरे पास बड़ी चीजें लेके आता रहा शैतान, तूने कामयाब नहीं होना, तेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तू पढ़ी लिखी नहीं है, तेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा मेरे पास वो है जो सब कुछ बनाने वाला और रब्बुल अफ़वाज है। हालेलुया। मेरे अंदर वो है जो सबसे बड़ा है और जिसने पूरी कायनात को बनाया है। इसलिए मैं फेलियर पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं मायूस पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह से कंफ्यूज पर्सनैलिटी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिसने कहा मैं तेरे साथ हूँ वो हर वक्त मेरे साथ है, वो मेरे साथ हर जगह पर खड़ा होता है और वो जमीन पर कभी भी मुझे शर्मिंदा होने नहीं देता और ना कभी होने देगा, क्योंकि उसका वादा है जहाँ जहाँ तू जाएगी मैं तेरे। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे आजाद किया, आजाद। मुझे दुनिया की कोई चीज पाबंद नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे यीशु ने आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे दुनिया की कोई चीज पाबंद नहीं कर सकती,
मैं कल एक जगह पर बैठी हुई तो वो कहते हैं आप जिस टाइम मर्जी काम करना शुरू कर देते हो। मैं कहा मैं बेड़ी कोई नहीं रखी, हाँ मैंने अपनी लाइफ में कोई स्कैंडल नहीं रखा, मैंने कोई भी फ्रेंड नहीं रखा, मैंने अपने साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं रखा जो मुझे खुदा के काम में से रोक सके। मैं 24 घंटे किसी भी वक्त जब मेरा खुदा मुझे कॉल दे मैं जाने के लिए तैयार। आमीन। जिस टाइम वो मुझे कहेगा मैं जाऊंगी, मगर आवाज हो उसकी, हालेलुया, आवाज हो उसकी, मैं नहीं रुकती, मैं जाती हूँ और मैं बड़ी आजादी के साथ काम कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारी जिंदगियों को जीता है उसके लिए, क्योंकि उसने मुझे आजाद किया, आजाद, हाँ। और जिस बुलावे में उसने मुझे बुलाया है मैं उसी बुलावे में होकर उसका काम कर रही हूँ, हाँ। पौलुस रसूल कहता है कि मैं खुदा की मोहब्बत में उसके रूह में बंधा हुआ उसकी खिदमत को निकला हूँ, हालेलुया। उसने हमें अपनी मोहब्बत में बांधा है, उसने हमें अपने बेटियों और बेटे बनाया है, उसने हमारे लिए अपने कीमती लहू को बहाया है और उसने हमारे लिए एक बड़ी आज़ादी का ऐलान किया ताकि हम ज़मीन पर एक ज़बरदस्त ज़िंदगी को गुजार सकें।